اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وعلی امتہ اجمعین آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مرکز کیا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان ہمارا عزم عالی شان احساس کہ ہم نے پاکستان کو دنیا میں اس طرح روشناس کرانا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے اور تمام کے تمام حاکم، بیوروکریٹس، عسکریہ، مقتدرہ، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، منتظمہ، سیاستدان اور یہاں تک کہ عوام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے ہمیں پاکستان تحفہ میں دیا، اور پاکستان جیسے عظیم تحفے کی حفاظت کرنا اور اس کو قائم دائم رکھنا تمام پاکستانیوں کا فرض ہے انشاءاللہ العزیز۔ معزز پاکستانیوں، پاکستان میں ایک سیاسی کشمکش ہے، عوام تقسیم ہو چکے ہیں، عوام پاکستانیت کے مفہوم سے ناشنا ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بتانا بھی پڑے گا کچھ حقائق ایسے ہیں کہ کچھ پاکستانیوں نے اپنے طور پہ پشاور سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اس تحریک کو پھیلاتے پھیلاتے اس حد تک لے آئے کہ ان کی چند قراردادیں اس وقت مختلف حلقوں میں، عوامی حلقوں میں اور خواص کے حلقوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ قراردادیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی قرارداد تو یہی ہے کہ پاکستان کا مرکز کیا؟ محمد رسول اللہ۔ ہم سب پاکستانیوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم مرکزیت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کا عقیدہ سمجھانا پڑے گا کہ پاکستانی ایمان کیا ہے، پاکستان کے رہنے والوں کا اسلام کیا ہے۔ اسی طرح اس وقت میں جو پوزیشن چل رہی ہے، جو سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں امین بابر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پشاور سے صوبہ محمدیہ اور شمالی اور صوبہ محمدیہ جنوبی کے لیے قرارداد پیش کی۔ پختونخوا کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کا نام چینج کرنا چاہیے تو مزید اس کو لسانی بنیادوں پہ یا قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام قوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مذہب اسلام اور اسلامی نظریاتی بنیادوں پر اس صوبے کا نام صوبہ محمدیہ شمالی اور صوبہ محمدیہ جنوبی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک قرارداد پیش ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں کو ملا کر ایک صوبہ بنانے کی تجویز پر 70% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو پاکستان عزم عالی شان نے ان دونوں قراردادوں اور ان دونوں تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور تجویز پیش کی ہے، وہ ہے صوبہ گندھارا، یعنی کہ اٹک سے لے کر ٹیکسلا تک صوبہ گندھارا بنایا جائے۔
ایک طرف ہزارہ صوبے کی بھی تحریک چل رہی ہے، صوبہ ہزارہ، تو صوبہ ہزارہ کے ساتھ صوبہ گندھارا، اور صوبہ گندھارا کا ایک حصہ صوبہ محمدیہ شمالی جو جنوبی کے ساتھ اٹیچ ہو، اور دوسرا حصہ اسلام آباد صوبے کے ساتھ اٹیچ ہو۔ تو یہ ہماری ایک قرارداد ہے، اس کو جو ہے تو ہم عوام میں پیش کر رہے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ اس پر توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے علم میں لاتے چاہیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی تمہید پر بھی غور کریں، اور اس تمہید کو جتنا بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کسی طور پر بھی شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ایک اصول وضع کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اصول اسم و ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی اصول کا اطلاق تمہید آئین پر ہونا چاہیے۔ اب اس پہ مختلف حلقے توجہ دیں گے تبھی بات بنے گی، یا اس کے علاوہ وہ اتھارٹیز جو کہ آئینی ترامیم یا ایسی کمیٹیاں جو آئینی ترامیم کی طرف چلتی ہیں، جس طرح 27ویں ترمیم ہوئی تو اس میں بھی کچھ قانون دانوں کا عمل دخل ضرور ہوگا، تو ہم ان قانون دانوں کی بھی توجہ اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اصول اسم و ذات محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطلاق تمہید آئین پر کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمارا عزم عالی شان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مرکز کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 2047 کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے، اس پر عوام، عسکریہ، مقتدرہ اور تمام قانون دانوں کو، تمام سیاست دانوں کو، پالیسی سازوں کو توجہ دینا ہوگی کہ 2025 میں ہم 2047 کے پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو پاکستان کے جشن آزادی 100 سالہ تقریبات، جشن آزادی کی تقریبات کو کس انداز میں منایا جائے گا، اور پاکستان کس پوزیشن میں ہوگا، اور پاکستان کو کس پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک ماسٹر پلان ہو، اور وہ اس ماسٹر پلان کے مطابق تمام کے تمام حکمران سامنے لے کے آئے، انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔